السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم جمعہ کے فضائل آپ نے سماعت کیا قرآن عظیم کی دلائل سے جمعہ کے فضائل۔ اب یہاں سے حدیث نبوی کے ساتھ میں فضائل جمعہ کا بیان۔ جمعہ بہت اہم دن ہے جس کی بے شمار فضیلت احادیث نبوی میں آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، بہت بلند و بالا بڑی عظمت اور شان والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک حدیث کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے جمعہ سے زیادہ بندگی اور عبادت والے دن میں نہ سورج طلوع ہوا اور نہ غروب ہوا، یعنی روزے جمعہ عبادت و بندگی کے لیے ہر دن سے افضل تر دن ہے۔ اللہ کی عبادت و اطاعت، پروردگار عالم کی بندگی کرنے کا جو سب سے بہتر دن ہے، جو سب سے افضل و اعلیٰ دن ہے، وہ جمعہ کا دن ہے۔ حالانکہ دن تو سب اچھے ہیں، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر شے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی خراب نہیں ہے بلکہ اچھی ہے، لیکن تمام دنوں پر فضیلت، تمام دنوں پر فوقیت، تمام دنوں پر عظمت اگر عطا فرمائی ہے تو پروردگار عالم نے اس دن کو عطا فرمائی، یعنی جمعے کے دن کو سارے دنوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بڑی فضیلت اس دن کی ہے۔ جمعے کے دن کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ زمین پر چلنے والا ہر جانور سوائے جن اور انس کے، یعنی جنوں اور انسانوں کے، روزے جمعہ سے ڈرتا ہے، جمعے کے دن سے ڈرتا ہے۔ اب ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی، قیامت کا دن جمعے کا ہے۔ جمعے کے دن مسجد سے باہر دروازے پر دو فرشتے آنے والے لوگوں کو ترتیب کے ساتھ میں درج کرتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کو پہلے لکھا جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو بعد میں لکھا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے پھر اس کو لکھا جاتا ہے۔ یعنی اول نمبر پر ایسا شخص ہوتا ہے کہ جیسے اونٹ قربانی کرنے والا، یعنی جو نماز جمعہ کے لیے پہلے ہی مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو گیا تو اس انسان کو اللہ پاک ایک قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر تو اس چیز کو فرشتے دروازے پر بیٹھ کر کے لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا سب سے پہلا بندہ جو مسجد کے اندر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو انسان نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوا، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب وہ انسان نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے دوسرے نمبر پر آتا ہے، آقا کا فرمان
تو اس انسان کو ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جمعے کی فضیلت ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے دوسرے نمبر پر آیا تو اس کو ایک قربانی کرنے کا ثواب مل گیا۔ تیسرے نمبر پر اب آ رہا ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جو تیسرے نمبر پر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ پاک اس انسان کو ایک بکری قربانی کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں چوتھے نمبر پر جب انسان آتا ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی وہ چوتھے نمبر پر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس کو ایک مرغی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد میں جب پانچویں نمبر پر انسان آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ پانچویں نمبر پر آنے والے کو ثواب ایک اللہ کی راہ میں انڈا پیش کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو آپ ذرا بتاؤ اس کے علاوہ دن اور بھی ہیں۔ 5 وقتہ نماز جو انسان پر فرض ہے، اللہ کا قرض ہے، اگر انسان نے 5 وقت کی نمازوں میں سے کسی وقت کی نماز کو چھوڑ دیا تو وہ گناہگار ہے، گناہ کبیرہ کرنے کا مرتکب ہے، اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ لیکن ان سب میں افضل دن جمعہ کا کہ جمعے میں نماز پڑھنے آیا تو کسی کو اونٹ کی قربانی کا ثواب مل گیا، کسی کو گائے کی قربانی کا ثواب مل گیا، کسی کو بکری قربانی کرنے کا ثواب مل گیا، کسی کو مرغی قربانی کرنے کا ثواب مل گیا، اور کسی کو انڈا پیش کرنے کا ثواب مل گیا۔ غرض پتہ یہ چلتا ہے کہ اور دنوں میں بھی نماز پڑھنے آتا ہے، مثلا ہفتہ یا اتوار یا پیر کے دن یا منگل یا بدھ یا جمعرات کو نماز پڑھنے جاتا ہے، اگر سب سے پہلے بھی پہنچ جائے گا تب بھی اس کو کسی جانور کی قربانی کرنے کا ثواب نہ ملے گا، نہ مرغی کی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، نہ اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، نہ بکری قربانی کرنے کا ثواب ملے گا، نہ مرغا قربان کرنے کا ثواب ملے گا، اور نہ ہی انسان کو انڈے کا ثواب ملے گا۔ اگر یہ سب کچھ ملتا ہے تو نماز جمعہ کی برکت سے ہے، جمعے کے دن کی برکت سے ہے، اور پروردگار عالم نے اس لیے قرآن عظیم کے اندر جمعے کی فضیلت کو بیان کر دیا، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کر دیا تھا۔ لیکن اب احادیث کی روشنی میں دیکھو کہ اللہ پاک نے جمعے کی فضیلت کو کس طریقے سے بیان فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب نے کس انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آؤ حضرت انس بن مالک کو کون نہیں جانتا، علماء ربانیین سے پوچھ کر کے دیکھیں، عالموں سے پوچھ کر کے دیکھیں، علماء حق سے معلوم کر کے دیکھیں کہ حضرت انس بن مالک وہی بڑے عظیم صحابی ہیں۔ حضرت انس بن مالک کا یہ قول بھی شیخ ابو نصر سے اپنے والد کی اسناد کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کا یہ قول بھی شیخ ابو نصر نے اپنی والد کی اسناد کے ساتھ میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ہر جمعے کو 6 لاکھ دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ سنو تو صحیح، کیا فرمایا میرے آقا نے؟ 6 لاکھ دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے جمعے کے روز۔ کتنی بڑی فضیلت! کسی دن نہیں، کوئی سے دن نہیں جو اللہ پاک 6 لاکھ دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہو۔ یہی ایک جمعہ کا دن ہے کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو 6 لاکھ دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جمعے کے دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جمعے کے دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ہر گھنٹے میں 6000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اب حساب لگاؤ، جوڑو حساب، ہر گھنٹے میں 6 لاکھ، اب 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو اللہ پاک جمعے کے دن جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔
اور اسی حدیث شریف کے دوسرے الفاظ اس طرح ہیں کہ دنیا کے ہر گھنٹے میں 6 لاکھ افراد، دنیا کے ہر گھنٹے میں 6 لاکھ افراد جو دوزخ کے مستحق ہو چکے ہیں، اللہ پاک ان کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ان کے دوزخ کے نام، دوزخ سے ان کے ناموں کو کاٹ کر کے جنت کے دروازوں پر لکھ دیتا ہے۔ کتنا رحیم ہے اور کریم ہے اللہ کہ اس جمعے کے دن گناہگاروں کی نجات ہوتی ہے، گناہگاروں کو بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ لیکن جمعے کے دن رات کے 24 گھنٹوں میں کوئی ساعت ایسی نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے، ان 24 گھنٹوں میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں، کوئی منٹ ایسا نہیں، کوئی ساعت ایسی نہیں ہے کہ جس ساعت میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتی نہ بنا دیتا ہو، جنتی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں، کوئی سی ساتھ ایسی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن ابی لیل روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو داؤد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن جمعے کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، جو شخص جمعے کے دن جمعے کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے، ایک حج مقبول کا۔ یعنی انسان گھر میں ہے، اپنے اہل و عیال میں شامل ہے، اپنے گھر کے کاروبار میں کام کاج میں مشغول ہے، حج بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے نہیں گیا، عمرہ کرنے کے لیے نہیں گیا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے نہیں گیا، صرف نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے گیا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو انسان نماز جمعہ کی نیت کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں جانے کے بعد میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے، رب کی تسبیح و تہلیل میں لگا رہتا ہے اور نماز جمعہ کو جماعت کے ساتھ میں ادا کرتا ہے،